ہر عشرے میں گناہوں سے مغفرت کے پروانے دیے جاتے ہیں، اللہ کی مخلوقات کی مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن تمام امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، اور ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان، اللہ اس کو بھی چیک کر دے گا۔ آپ دیکھیں کوئی بزرگ نہیں کرتے کہ بھئی یہ کام اسے شیطان نے کروا دیا۔ رمضان میں شیطان بھی قید ہے، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہے، اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے روزے رکھوائے تاکہ تم رمضان میں قرآن کے ملنے کے شکر میں دن رب کے سامنے روزے کی حالت میں گزار دو، رات قیام کی حالت میں گزار دو۔ تو دوستو، شعبان کے مہینے سے اپنا یہ معمول بنانے کی کوشش کریں کہ ہو سکے تو دن میں کئی بار، ورنہ کم از کم ایک بار ضرور قرآن کی تلاوت کریں۔ دو طرح کے معمول بنانے کی کوشش کریں، ایک تو قرآن کی رواں تلاوت بھی کریں، اور ایک قرآن کی تلاوت ایسے کریں کہ جس میں آپ باقاعدہ قرآن حکیم کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں، بھلے وہ 10 منٹ کے لیے کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ کام سب سے زیادہ پسند تھا جو استقامت کے ساتھ کیا، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں قرآن کو کم سے کم ایک بار روزانہ دیکھتا ضرور ہوں، میں اس کی تلاوت ضرور کرتا ہوں۔ تو اس کو اپنی عادت بنائیں، شعبان سے اس کی عادت بنائیں کہ روزانہ کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ قرآن کو پڑھنا شروع کریں، قرآن کی عبارت پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور ہو سکے تو اس کی کوئی مختصر تفسیر پڑھیں۔ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں، بہت مختصر اور جامع تفسیر ہے اور بہترین ترجمہ ہے، آپ اس کا روزانہ مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری باتیں جو آپ کی پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو اس کا علم عطا فرمائے۔ بہت سارے مسائل جن میں آپ گھرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا راستہ دکھائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور رمضان میں تو نیکیوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70 اور 99 کی طرح بڑھا دیتا ہے۔ تو آج سے کوشش کریں کہ آپ کا معمول بن جائے کہ آپ روزانہ کوئی وقت اپنا فکس کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، مغرب، عصر، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تلاوت شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے تو یہ دیکھیں نفس نہیں مانتا، لیکن آہستہ آہستہ جب نفس عادی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو تلاوت میں ایسا مزہ آئے گا، ممکن ہے کہ آپ گھنٹوں میں کریں اور آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ دوستو بزرگوں، قرآن حکیم ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا مرکز ہے، اللہ کی رسی ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو اپنے گفتگو کے اختتام پر یہ بات بتاتا چلوں کہ جب تک آپ نیک صحبتوں کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کسی کام کو استقامت کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ یہ بات ہر شخص کا عملی تجربہ ہے۔ اگر آپ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ساری سی بات ہے کہ آپ برائی کو کرتے چلے جائیں۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ نیکیوں سے قریب ہوتے چلے جائیں۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ اپنے ارد گرد ایسے نیک لوگوں کا ایک حلقہ بنا لو کہ اگر شیطان تمہیں نیکی سے دور بھی کرنا چاہے، تمہارا نفس تمہیں دین سے دور بھی کرنا چاہے، تو تم کئی بار سوچو کہ یار میں ان دوستوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں گا،
دوبارہ دین پر عمل کرنے میں کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن حکیم میں توبہ نصوحا کہا ہے کہ نصیحت والی توبہ، ایسی توبہ کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر نصیحت پکڑنے لگتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یاد رکھیں کہ جب تک انسان نیک صحبت کو اختیار نہیں کرتا اس وقت تک یا تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر عمل کی توفیق پہلے سے ہو تو اس کو اس عمل میں استقامت نہیں ہوتی۔ 2-4 دن نماز پڑھی، 1-1.5 مہینہ پڑھی پھر ختم ہو گئی، کچھ عرصہ جاری رکھی اس کے بعد پھر سانس ہو گئی، کچھ عرصہ نیکیوں کی طرف رجحان بنا اس کے بعد پھر نیکیوں سے دور ہو گئے۔ استقامت مشکل سے ملتی ہے، اور اگر استقامت مل بھی جائے یاد رکھیں اس میں اخلاص کا آنا اور اس عبادت کا محض اللہ کے لیے ہو جانا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کسی کو یہ بھی نصیب ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا نصیب ہونا یہ بہت مشکل کام ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی بات کی دعوت میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے پیر و مرشد جن کا تذکرہ دوست احباب اور اس مسجد میں آپ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا سلطان اصفیاء حضرت علامہ و مولانا پروفیسر محمد مقصود الہی صاحب نقشبندی مجددی مقدس العالی آپ کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن ہر مہینے آپ پہلے ہفتے الحبیب مسجد میں خطاب اور درس میں تشریف لاتے ہیں، جہاں میں ایک بہت نقطے کی بات آپ کو بتا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات نے حضرت والا کے درس کو اٹینڈ کیا ہو، یا آپ نے حضرت والا کی تقریر کو کہیں کیسٹ وغیرہ میں سنا ہو، یا آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے وہاں جاتے ہو کہ حضرت صاحب حکیم بھی ہیں، ہر مسئلے کا علاج فی سبیل اللہ بھی فرماتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتا دوں کہ اگر کسی علاقے میں کسی اللہ کے نیک بندے کی آپ کا گزر ہوا ہے تو کسی علاقے کو درس اور تدریس کے لیے اصلاح کے لیے منتخب کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ اس علاقے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جہاں لوگ شراب پی رہے ہوں، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی اور قرآن قرآنیت میں مبتلا ہوں، لوگ دین سے دور ہوں اور ایک صحرا کا سا سما ہو، اور ایسے وقت میں کوئی مرد قلندر اذان دے رہا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہو، آپ یقین جانیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اس دور میں نعمت عظمیٰ ہے۔ یہ نعمت عظمیٰ ہے، اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ آپ ہر مہینے حضرت والا کے درس میں شامل ہو کر اپنے ظاہر کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اپنے باطن کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، اور اپنے ظاہری امراض کا علاج بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ جب ہم لوگ ایسے نیک لوگوں کی صحبتوں میں جاتے ہیں تو ہمارے پیش نظر دنیاوی فائدہ ہوتا ہے کہ میں تعویذ دے دوں گا میری نوکری لگ جائے گی، تعویذ دے دوں گا بچہ ہو جائے گا، تعویذ دے دوں گا برکت ہو جائے گی، تعویذ دے دوں گا بیماری دور ہو جائے گی۔ ہمارے پیش نظر جو حضرت والا کی آمد کا اصل مقصد ہے وہ نہیں ہوتا، اور میں آپ کی